اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ اپنے بریلوی بھائیوں سے یہ سوال کریے کہ بھائی ہم تو حنفی ہیں نا. مطلب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. مجھے کبھی کبھی دیوبندی جو ہیں وہ بریلویوں سے کہتے ہیں بھائی قرآن حدیث سے بتاؤ عید میلاد کیا ہے. تو ایک طرف تو دیوبندی بھائی لوگ یہ بولتے ہیں بھائی مقلد کو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. دوسری طرف بریلویوں سے بولتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے عید میلاد ثابت کرو. تو یہ دیوبندیوں کی یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اہل حدیث جب کوئی بات بولتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت کرو تو بولتے ہیں نہیں ہم تو مقلد ہیں اور ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. پھر آپ جب خود جا کے بریلویوں سے بولتے ہیں عید میلاد قرآن و حدیث سے ثابت کرو, تو دیوبندیوں کو بریلویوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو امام ابو حنیفہ سے ہی ثابت کر دو عید میلاد. نہیں ثابت ہے. نہیں, امام ابو حنیفہ سے بھی نہیں ثابت ہے عید میلاد. ان کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا عید میلاد کا کوئی. نہیں ثابت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم نہیں مانیں گے, کبھی نہیں الحمدللہ, مانیں گے. یہ رویہ ہونا چاہیے. میں ادھر اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض دیوبندی جو ہے نا وہ نرم پڑ گئے عید میلاد کے معاملے میں. بلکہ بھی تو میں جی عمرہ میں ایک مسجد میں نے دیکھا دیوبندی مسجد میں رائٹنگ لگی ہوئی ہے, اور کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بول رہے ہیں نہیں چلو ہم روزہ رکھ لیں گے عید میلاد کے دن. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ روزہ رکھنا ثابت ہے نہ خوشی منانا ثابت ہے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی سے کچھ بھی نہیں ثابت ہے. اچھا بعض دیوبندیوں کو میں دیکھ رہا ہوں خود نہیں منا رہے لیکن روک بھی نہیں رہے, چھوڑ دیا ہے لوگوں کو آزاد. اور جتنا شدید انکار اہل حدیث کر رہے ہیں عید میلاد پر, دیوبندی اتنا شدید انکار نہیں کر رہے ہیں. تو اپنا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بچیں, ہمارا کام یہ بھی ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے روکیں. یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے. اور ہر دیوبندی کے نہیں, میں تمام جو ہمارے سامعین اس وقت اسٹریم میں موجود ہیں میں سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اگر کوئی چیز نئی ایجاد کی گئی ہے تو ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے, ہمارا کام یہ بھی کہ ہم اس پر انکار بھی کریں. دیکھیے حضرت جی عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاروں ارکان کا استلام کر رہے تھے, جبکہ اللہ کے نبی سے صرف 2 ارکان کا استلام ثابت ہے, حجر اسود اور رکن یمانی. تو حضرت امیر معاویہ چاروں ارکان کا استلام کر رہے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب حضرت امیر معاویہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو حالانکہ وہ وقت کے حکمراں ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, اور اتنی عظیم جو ہے نا ان کی سلطنت ہے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حکمران وقت ہیں اور اتنے سینئر صحابی ہیں تو اگر یہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو میں ان کو کرنے دوں اور چپ رہوں. انہوں نے فوراً ٹوکا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی ارکان کا استلام کیا ہے, آپ 4 ارکان کا استلام کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا, کہ بیت اللہ کا تو کوئی بھی حصہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہے. بیت اللہ تو بہت تعظیم کے لائق گھر ہے, تو اس کے کسی بھی حصے کو کیوں چھوڑا جائے. تو عبداللہ ابن عباس نے بڑی پیاری بات ان سے کہی. انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. تو حسنہ جی وہ ہے جو رسول اللہ کے اسوہ سے ثابت ہو. رسول اللہ کا اسوہ اور بدعت 2 الگ الگ چیزیں. تو فوراً ان کو ٹوکا, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس بات پر فوراً حضرت امیر معاویہ نے ان کی اس تصحیح کو قبول بھی کیا اور کہا صدقتا, کہ ابن عباس آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, سچ بات کہہ رہے ہیں. تو ہمارا یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کا مزاج کیسا ہوتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی غلط کام اگر کیا گیا, دین میں ذرہ برابر اضافہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے, فوراً ٹوکتے تھے, چاہے اس کرنے والا حاکم وقتی کیوں نہ ہو. اس سے پہلے کی بات میں نے بتایا کہ ابن عمر کے سامنے ایک آدمی نے چھینک آتے وقت کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, فوراً ابن عمر نے ٹوکا. تو ہمارا کام یہ, میں دیوبندیوں کے ہاں ایک چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک کیونکہ بریلویوں سے ایک طرح کی انسیت ہے, لگاؤ ہے دیوبندیوں کو, تو خود نہیں بھی کریں گے تو جیسا شدید انکار ہونا چاہیے ویسا شدید انکار نہیں کر رہے.